جو ضدیں ہوتی تھی نا تو والد صاحب سے کبھی جرت نہیں ہوتی تھی. ساری ضدیں والدہ سے پوری کرنا. والد صاحب سے کوئی بات بھی اگر کہنی ہو تو والدہ محترمہ سے کہنا, پھر وہ آگے بات کیا کرتی تھی. تو اس طرح جو ہے وہ بچپن گزرا. تو میرے والد صاحب کو یہ شوق تھا کہ ان کا کوئی بھائی حافظ قرآن ہو. تو ایک دو مرتبہ میں نے سن لیا تھا, تو پھر میں نے ٹھانی کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے. تو بس اس طرح پھر حفظ قرآن میں آیا, پھر آگے آتے گئے الحمدللہ. حفظ قرآن بھی ہوا اور ماشاء اللہ. اچھا, میں نے آپ کو دیکھا نعت پڑھتے ہوئے بھی 2-3 دفعہ. صلاۃ السلام آپ کی جو مسجد ہے اس میں آپ خود ہی صلاۃ السلام بھی پیش کرتے ہیں الحمدللہ سرکار کی بارگاہ. تو فیل تو بہت آتی ہے کہ آپ بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ بھی بچپن میں کوئی ثنا خوانی کے حوالے سے کچھ سلسلہ رہا آپ کا؟ اچھا, میری بڑی بہن نا وہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. اچھا, وہ نعتیں پڑھتی تھیں. تو بچپن میں مجھ سے وہ بڑی ہیں تو میں ان سے سیکھتا تھا. تو حفظ قرآن جب میں کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نعتیں پڑھتا تھا, مجھے بڑا شوق تھا. تو وہ مجھے سکھاتی تھیں. وہ آج بھی مجھے کہتی ہیں کہ نعتوں میں تیری استاد ہوں. تو اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ میلاد النبی کا جلسہ ہوا, کوئی اور جلسہ ہوا, تو اس میں نعتیں پڑھا کرتا تھا, مقابلے میں حصہ لیا کرتا تھا. اور کئی مرتبہ میں فرسٹ تو نہیں آیا لیکن سیکنڈ تھرڈ آیا ہوں. تو الحمدللہ. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے اب ایک چیز چوز کرنی ہے. یا تو میں نعتیں پڑھوں یا تو میں یہ کروں. تو پھر مجھے یہ کرنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ درس نظامی ہوا, یہ تعلیم ایجوکیشن, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم لگنا پڑتا ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اسے پڑھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ نعت خوانی کا شوق اب تک ہے. نعت خوانی کا شوق کیسے نہیں ہوگا الحمدللہ, ہماری تو گھٹی میں نعت خوانی ہے. تو وہ شوق پھر اس طرح پورا ہوتا ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھایا تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی صلاۃ السلام آپ ہی پڑھیں, تو پڑھ لیتا ہوں. الحمدللہ. بہت اچھا لگا یہ سن کے, الحمدللہ رب العالمین. تو قبلہ یہ دین کا علم کس طرف کیسے گئے, علم دین کی طرف کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اسکول بھی پڑھا ہوگا یقیناً کچھ عرصہ, اور اسکول کی اسمبلی کے اندر تلاوت یا نعت کا سلسلہ کبھی رہا ہو, اور اس کے بعد پھر یہ دین کے علم کی طرف کیسے آئے, کس نے رغبت عطا کی, اور کہاں پڑھا, کن اداروں میں آپ نے پڑھا؟ اچھا, حفظ قرآن جب میں نے کیا نا, اور میرا اسکول تھا YMCA سیکنڈری اسکول, جو اس وقت بڑا مشہور تھا اور مشنری اسکول تھا. تو میں وہاں پڑھتا تھا. تو 7 کلاس میں مجھے استاد محترم نے والد صاحب سے کہا کہ اسے 1 سال کے لیے اسکول چھوڑواؤ. اور تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 14 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ. تو جو آج تک اس مدرسے میں الحمدللہ ریکارڈ تھا. الحمدللہ. مجھے اس پر وہ نہیں ہے, بس یہ کہ قرآن مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ نے سینے میں محفوظ کیا ہے, اور میں اس کی یاد دہانی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, قرآن کو ترجیح دیتا ہوں. پرائیورٹی میری قرآن ہوتی ہے, خاص طور پر ماہ رمضان میں بھی. تو جب میں نے حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اسکول گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بجائے 8 کے آپ 9 میں چلے جائیں. تو والد صاحب نے کہا نہیں, اسے 8 پڑھائیں تاکہ یہ صحیح پڑھے. اچھا, حفظ قرآن کر چکا تھا تو آپ کو یاد ہے نا کہ حافظ صاحب, تو اس طرح جی. تو اس اسکول میں جو ہے کچھ کلاس فیلو تھے میرے, تو انہوں نے 1-2 مرتبہ سوال کیا مجھ سے کہ جی یہ اسلام میں 4 شادیاں کیوں جائز ہیں, ہمارے یہاں تو ایک ہی شادی ہے. تو اس وقت میں نے آؤں کر کے جواب دے دیا ان کو, جیسا بچوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن میں نے پھر سوچا کہ یار مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو جب میں نے حفظ قرآن کیا تو مجھے شوق ہوا کہ اب مجھے قرآن کو اچھا پڑھنا ہے. پھر میں اس کی طرف لگ گیا. جی, قرات سیکھی جی. اچھا, پھر جب قرات سیکھی تو اب مجھے یہ ہوا کہ یار مجھے سیکھنا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے مجھ سے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے جو ہے نا درس نظامی پڑھنی ہے, عالم بننا ہے. تو پھر الحمدللہ میٹرک میں نے وہاں سے کیا, اور مرکزی ادارہ ہے دارالعلوم امجدیہ, بالکل. تو وہاں سے الحمدللہ میں نے درس نظامی مکمل کیا, اور ساتھ ہی ساتھ میں کالج اور یونیورسٹی بھی پڑھتا رہا الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی محنت لگتی ہے, لیکن یہ کہ پھر مجھے استاد محترم نے یہ سمجھایا تھا
کہ بیٹا جب تک آپ پڑھنے میں لگے ہوئے ہو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، پڑھائی کرتے رہنا، کیونکہ جب تم میدان عمل میں نکلو گے نا پھر اس وقت تم چاہو گے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ ساری ٹین ایج کی باتیں ہیں ناظرین کرام، خاص طور پر جو ہمیں طلبہ سن رہے ہیں جو ٹین ایجرز ہیں 13 to 19، یہ سارے وہ ہوتے ہیں جو میٹرک اور اس کے بعد انٹر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور جوانی بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے اور بڑا عزم مصمم ہو رہا ہوتا ہے. اس دوران اگر طالب علم کی اگر ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو وہ پھر بہت کامیاب اور بہت ترقی پاتا ہے. سب کنٹینیو تھوڑا سا جی. پیغام میں ایک واقعہ سناؤں جی جو کہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. آج اگر ٹیچر نا اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ سختی سے بات کر لے، والدین برداشت نہیں کرتے ہیں اور جا کر اس ٹیچر سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ تم نے میرے بچے سے کہا کیسے ہے. مجھے استاد محترم نے فرمایا کہ جی اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو کہا جمعے کو تم آؤ گے 5 پارے مجھے سناؤ گے. میری عادت نہیں تھی. چھٹی والے دن؟ جی چھٹی والے دن؟ جی چھٹی والے دن، ہفتے میں ایک دن چھٹی، اس دن بھی بلا رہے ہیں آپ؟ اچھا ہمارا کیا تھا کہ کزنس وغیرہ چلے بھائی نانی کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ذرا سا مستی وغیرہ کر لی، کچھ کھیل کود کر لیا، تو وہ ہمارا شوق تھا. تو میں کہا ٹھیک ہے آؤں گا، لیکن میں گیا نہیں، میں چلا گیا وہاں. اب جب میں ہفتے کے دن مدرسے گیا ہوں تو استاد محترم نے صحیح طریقے سے، میری وہ واحد پٹائی لگی ہے، پڑھائی پر الحمدللہ نہیں لگی، لیکن اس چھٹی کرنے پر، وہ بھی چھٹی کا دن نہیں تھا، تو مطلب میرے کافی جو نا ہاتھ سوج گئے، سویلنگ آ گئی. میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا، اب مجھے حفظ نہیں کرنا، بس یہ بہت ہو گیا. بچہ تھا تو میں آیا ہوں گھر پہ، والدہ محترمہ کو دکھایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا. والد صاحب نے دیکھا، بولا کل دیکھو میں کیا کرتا ہوں. میں خوش، میں نے کہا پڑھنے سے جان چھوٹ گئی. دوسرے دن والد صاحب آئے، معاملہ الٹ. والد صاحب نے کہا کہ اس نے کل چھٹی کی تھی، آج آپ نے مارا، آئندہ بھی چھٹی کرے اس سے زیادہ مارنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ استاد محترم مجھے جتنی توجہ دیتے تھے نا، اس کے بعد ڈبل توجہ ہو گئی. ان کا ذہن کھل گیا، ان کا دل کھل گیا. اس کے بعد چھٹی کرنا بھول گیا میں، چاہے وہ جمعہ ہے، چاہے آگے اتوار آ گئی. اگر انہوں نے بلایا ہے 10 پارے سنانے، 5 پارے سنانے، ایک دن میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں نے پھر قرآن مکمل کرنے کے بعد بھی 10 پارے ایک ساتھ سنائے الحمدللہ استاد محترم کو. ماشاءاللہ. پھر کہیں جا کر جو ہے نا وہ مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین. یعنی قرآن پاک کو حفظ رکھنا ہے، کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ صرف حفظ کر لیا اور سند لے لی، بلکہ اس سے جڑے رہنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں قرآن حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، حفظ کر کے یاد رکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو حفاظ کرام کو کم از کم روزانہ 4-5 پارے تو منیمم جتنا اس کو منیمائز کریں تو 2 پارے ضروری ہیں. اچھا 2 پارے وہ پڑھیں، وہ بھی کسی استاد کے سامنے تو زیادہ اچھا ہے. وہ زیادہ اچھا ہے، ورنہ دور کے لیے کسی دوست کو ہائر کر لے کہ بھئی کچھ تم سنا دو، کچھ میں سنا دوں، یہ ضروری ہے بہت.